آدھی سے زیادہ دنیا پاگل ہو گئی ہے. اور آپ سڑکوں پہ نکل کر کے دیکھیے, بڑی بڑی مارکیٹوں میں جائیے, روز آئے دن نئے نئے پاگل مارکیٹوں میں بڑبڑاتے پھر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں سکون نہیں ہے. کسی معاملات میں الجھے اور پھنستے چلے گئے, ذہن پر اتنا بوجھ پڑا, اتنا پریشر پڑا کہ مائنڈ خراب ہو. اس لیے میرے نبی نے فرمایا, اللہ سے جب تم مانگا کرو, اپنے چچا کو حضور نے فرمایا, یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ, اللہ سے کچھ مانگنا ہوا کرے نا تو مسلح پہ بیٹھ کر کے دنیا نہ مانگا کرو, مسلح پہ بیٹھ کر کے بنگلے گاڑیاں نہ مانگا کرو, مسلح پہ بیٹھ کر کے صرف پروموشن نہ مانگا کرو, ترقی نہ مانگا کرو. میرے چچا, اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو عافیت مانگا کرو, عافیت اور خیر مانگا کرو. حضرت عباس بن عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کچھ دن کے بعد پھر بارگاہ رسالت میں دوبارہ حاضر ہوا, اور میں نے دوبارہ جا کر کے حضور سے پوچھا, یا رسول اللہ میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ کہتے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر فرمایا, یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ. اے عباس, اے اللہ کے رسول کے چچا, اے میرے چچا جان, تمہیں اللہ سے کچھ مانگنا ہوا کرے تو اللہ سے دنیا آخرت میں عافیت مانگا کرو, خیر مانگا کرو. یہ عافیت اتنی بڑی نعمت ہے, اتنی بڑی دولت ہے نا, کہ زندگی میں جسے عافیت مل گئی سمجھ لیجئے دنیا میں سب کچھ اسے مل گیا. اور صرف دنیا ہی میں نہیں, آخرت میں بھی, کیونکہ عافیت بیماری سے عافیت یعنی نجات, چھٹکارا, تمام طرح کی تنگی اور پریشانی سے عافیت, مصیبت آصیب و بلیات سے عافیت, اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے عافیت. آخرت اتنی بڑی نعمت ہے, بلکہ کچھ بزرگ تو فرمایا کرتے تھے کہ ساری دنیا آخرت کی بھلائی اور خیر کا نچوڑ جس چیز کو کہتے ہیں نا وہ ہے عافیت. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ سے کچھ مانگو تو اس سے عافیت مانگا کرو. اللہ سے کچھ مانگو تو عافیت مانگا کرو, خیر اور بھلائی مانگا کرو. دنیا میں ہم سب کچھ مانگتے ہیں, اور ہماری دعاؤں کا نا بھی ایک دائرہ ہے یار, محدود دائرہ, کہ ہم دنیا سے آگے کچھ نکلنا ہی نہیں چاہتے, دنیا سے آگے کچھ طلب ہی نہیں کرنا چاہتے. یا تو بیٹا دے دے, یا تو نوکری دے دے, یا تو رزق میں برکت دے دے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, دنیا کے سوا کچھ نہیں طلب کرتے. لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر تمہیں سب کچھ چاہیے تو اللہ سے عافیت مانگا کرو. عافیت کا ایک مفہوم ہوتا ہے کہ بعض بزرگوں نے یہ بھی اس کا مفہوم بیان کیا ہے کہ عافیت کا ایک مطلب ہے دل کا سکون اور قرار, دل کا سکون اور قرار, چین, آرام. کبھی کبھار انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے نا, لیکن ایک سکون کے لیے وہ یار زندگی بھر تڑپتا رہتا ہے اور اس کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے. سب کچھ آ جاتا ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں آتا. یعنی نرم و گزاز بستر بھی ہوتا ہے, محل بھی ہوتا ہے, بنگلے بھی ہوتے ہیں, گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن رات میں سکون کی نیند نہیں آتی ہے, رات میں سکون کی نیند نہیں آتی. کتنے ایسے ہمارے انڈیا پاکستان, صرف اپنے ملک کی بات کر لیں, ابھی کچھ روز پہلے میں دیکھ رہا تھا 5 لاکھ سے زائد ڈپریشن کے مریض ہیں ہمارے ملک میں. جب تک رات میں وہ سکون کی نیند کی گولی نہیں کھاتے نا, جب تک انہیں نیند نہیں آتی. کیوں؟ دنیا کے معاملات میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں, اتنا وہ مضطرب ہے نا کہ سکون نہیں زندگی. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زندگی میں اللہ سے کچھ مانگو میرے بھائی تو عافیت مانگو, کیونکہ جس بندے کو اللہ کی طرف سے عافیت مل جاتی ہے نا, بندہ گھر میں نمک روٹی بھی کھاتا ہے لیکن سکون کی زندگی گزارا. اور اگر زندگی میں سکون نہیں, قرار نہیں, آرام نہیں, عافیت نہیں, تو سب کچھ ہو کر کے بھی
بندہ اپنے قدم پہ کھڑا نہیں ہو پاتا مضبوطی کے ساتھ۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کہتے ہیں اس کے داڑھ میں ایک مرتبہ اس کے درد پیدا ہو گیا، داڑھ میں درد پیدا ہوا، اور اتنا شدید درد پیدا ہوا نا کہ وہ نرم و گداز اس کے لیے کھانے پکائے جاتے، بہت نرم غذائیں پکائی جاتی، نرم سے نرم۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے کیا مشکل، بھائی جو چاہے بنوا لے پکوا لے۔ نرم سے نرم غذائیں بھی اس کے لیے کھانا مشکل ہو گیا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ بادشاہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا تھا، باہر کھڑکی سے اس نے نظر ڈالی نا تو دیکھا کہ جو سڑک ہے اس پہ کچھ مزدور کام کر رہے تھے۔ کام کرتے کرتے دوپہر ہو گئی تو دیکھا کہ ایک مزدور ہے وہیں سڑک پہ بیٹھا، نہ کوئی عالی شان محل ہے اس کے لیے، نہ کوئی بہترین دسترخوان ہے، نہ بہت اعلیٰ قسم کی غذا ہے، کچھ نہیں۔ وہ دیکھا کہ ایک تھیلا کھولا، اس میں چند سوکھی روٹیاں تھیں اور اس پر کچھ چٹنی وغیرہ رکھی ہوئی تھی، اچار وغیرہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ پوٹکا کھولا، اپنا تھیلی کھولی، اور وہیں سڑک پہ بیٹھ کر کے اور اسی زمین پہ رکھا اس نے اپنی روٹی، اور بڑی رغبت سے کھانا شروع کیا۔ اور کہہ رہے اتنی اس کو بھوک لگی ہوئی تھی اس مزدور کو، اور اتنی رغبت سے کھا رہا تھا، ایک لقمہ اس کے منہ میں تھا، ایک لقمہ ہاتھ میں تھا، اور تیسرے لقمے پہ وہ نظر جمائے ہوئے تھا، کیونکہ جلدی بھی تھی، اس کو بھی کام بھی کرنا ہے، تو بڑی رغبت سے کھا رہا تھا، بڑی لذت لے لے کے کھا رہا تھا۔ کھا بھی کیا رہا تھا؟ سوکھی روٹی اور چٹنی، لیکن بڑے مزے لے لے کے کھا رہا تھا۔ بادشاہ نے بڑی حسرت بھری نگاہ سے اسے دیکھا اور کہا کاش اللہ یہ عافیت، یہ صحت مجھے بھی عطا کرے۔ روزانہ صبح شام میرے دسترخوان پہ قسم قسم کی غذائیں چن دی جاتی ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشیں سجا دی جاتی ہیں، بہترین سے بہترین کھانا ہوتا ہے، لیکن داڑھ میں درد ہے، چاہے جتنا اچھا کھانا ہو ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ تو اس نے کہا کاش اس مزدور جیسی صحت اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس مزدور جیسی عافیت اللہ مجھے بھی عطا فرما دیتا۔ میرے بھائی، اللہ سے عافیت مانگا کرو، صحت مانگا کرو، تندرستی مانگا کرو، اور اللہ سے دنیا آخرت کا خیر مانگا کرو۔ جس کو عافیت مل گئی سمجھ لیجیے اس کو دنیا کی ساری دولت مل گئی۔ جس کے پاس عافیت نہیں، خیر نہیں، صحت نہیں، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، کچھ نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک بزرگ تھے نا، ہمیشہ وہ اللہ سے عافیت مانگتے۔ آج ہم سمجھتے کہ دولت آ جائے گی تو خوشی مل جائے گی، بنگلے گاڑی اور عہدہ اور اسٹیٹس مل جائے گا تو سکون مل جائے گا اور خوشی مل جائے گی، زندگی اچھے سے گزرنے لگ جائے گی۔ نہیں میرے بھائی، یہ بھول ہے ہماری، آپ بہت بڑی بھول۔ بزرگ تھے جو ہمیشہ اللہ سے ایک ہی دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے دنیا آخرت میں عافیت نصیب فرما۔ کسی نے جا کے پوچھا حضور آپ اس کے علاوہ بھی کوئی دعا مانگ لیا کرے، جب دیکھو آپ عافیت ہی مانگا کرتے ہیں۔ تو بزرگ نے فرمایا پہلے مانگا کرتا تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں مانگا تھا میں نے اللہ سے، اور مانگتا رہتا تھا، لیکن اب مجھے سمجھ میں آ گیا۔ کہا کیا سمجھا آپ نے؟ کہا میں مزدور تھا، نوکری کرتا تھا، نوکری کر چکتا، مہینہ پورا ہو جاتا لیکن ٹائم پہ تنخواہ نہیں ملتی تھی، تو مزدور آدمی تھا اور کوئی ذریعہ آمدنی تھا نہیں، اس لیے میں بہت پریشان ہو جاتا۔ کبھی کبھی مالک کے پاس جاتا اور کہتا بھائی تنخواہ دے دو، تو مالک بھی بڑا ترش مزاج تھا، مجھے ڈانٹ لگاتا، مجھے فٹکار لگاتا، مجھے ذلیل کرتا، اور وقت پہ وہ تنخواہ نہیں دیتا تھا۔ تو ایک دن میں گیا اس سے تنخواہ مانگنے، تو مجھے بہت ذلیل کیا اس نے اور بڑی ڈانٹ لگائی، تو میرے دل پہ وہ بات بہت گرا گزری اور میرے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے۔ تو میں تنہائی میں گیا اور میں نے اپنے اللہ سے کہا رو کر کے کہ میرے مالک تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، تو مجھے کیوں ذلیل کرواتا ہے ایسے لوگوں کے پاس؟ اے اللہ میری قسمت کا رزق تو مجھے ملے گا نا، تو صرف 2 وقت کی روٹی چاہیے۔ اے اللہ تو مجھے ایسے ہی آسانی کے ساتھ 2 وقت کی روٹی عطا کر دے، مجھے ایسے لوگوں کے پاس بھیج کر کے ذلیل مت کر۔ اے اللہ مجھے 2 وقت کی آسانی کے ساتھ روٹی عطا کر دے۔
کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا کی، دعا سے فارغ ہوا، میں باہر نکلا تو راستے میں جا رہا تھا، دیکھا 2 بندے لڑ رہے ہیں، تو میں نے سوچا یار ان میں صلح کرا دیتے ہیں، بیچ بچاؤ کرا دیتے ہیں۔ تو میں گیا ان دونوں بندوں کو سمجھانے لگا، اتنے میں دوسرا بندہ اس نے میرے سر پہ ڈنڈا مارا اور میرا سر پھٹ گیا۔ ایک کو میں پکڑ کے سمجھا رہا تھا، پیچھے سے دوسرے نے ڈنڈا مار دیا، میرا سر پھٹ گیا، خون بہ رہا تھا۔ اتنے میں پولیس آ گئی اور اس نے سمجھا کہ میں بھی لڑائی میں شامل تھا، اس لیے مجھے بھی پکڑا، ان دونوں بندوں کو بھی پکڑا، تینوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا۔ اب مجھے 2 وقت کی سکون کی روٹی مل رہی۔ اور جن لوگوں کا جیل کا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ باہر کی روٹی، بعض جگہوں کی روٹی اس سے بہت اچھی روٹی ہوتی ہے جیل کی، اس لیے بہت سکون کی روٹی کھا رہا ہوں۔ یہ کہہ رہے 2 وقت کی روٹی تو مل رہی، لیکن بیوی سے دور ہوں، بچوں سے دور ہوں، ماں باپ سے دور ہوں۔ 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے لیکن دل کو سکون نہیں ہے۔ 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے لیکن من کو قرار نہیں ہے۔ 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے لیکن راتوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ 2 وقت کی روٹی تو مل رہی ہے لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے۔ اس لیے جب میں نے یہ دیکھا کہ روٹی تو مل رہی ہے، میں نے جو اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا، تو 2 وقت کی روٹی اللہ نے کھلانا شروع کر دی، لیکن زندگی میں سکون نہیں، قرار نہیں، چین نہیں، آرام نہیں۔ مجھے بات سمجھ آ گئی، اس لیے میں نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں چاہیے، میری زندگی میں عافیت نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں تب سے پھر مجھے نہیں پتا کہ کون، کس نے میری ضمانت کروائی، کیسے دروازہ کھلا، کس نے سفارش کی اور کیسے میں جیل سے باہر آیا، لیکن جب سے میں جیل سے باہر آیا ہوں اللہ سے صرف عافیت ہی مانگ رہا ہوں۔ میرے بھائی زندگی میں سب کچھ آ جاتا ہے نا، لیکن اللہ اگر عافیت نصیب نہ کرے تو زندگی میں کبھی سکون نہیں آتا۔ آج پوری دنیا جس بندے کے بھی پشت پہ ہاتھ رکھو، ہر کوئی سکون کی تلاش میں ہے۔ بڑے سے بڑے لوگ ڈپریشن میں ہیں، آرام، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، نرم و گزار بستر ہے، دولت و کامبار ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہیں، خادم و خدام ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رات میں اس وقت تک نیند نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے۔ ڈپریشن میں ہیں لوگ، آدھی سے زیادہ دنیا پاگل ہو گئی ہے۔ اور آپ سڑکوں پہ نکل کر کے دیکھیے، بڑی بڑی مارکیٹوں میں جائیے، روز آئے دن نئے نئے پاگل مارکیٹوں میں بڑبڑاتے پھر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ زندگی میں سکون نہیں ہے، کسی معاملات میں الجھے اور پھنستے چلے گئے، ذہن پر اتنا بوجھ پڑا، اتنا پریشر پڑا کہ مائنڈ خراب ہو۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا اللہ سے جب تم مانگا کرو، اپنے چچا کو حضور نے فرمایا یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے کچھ مانگنا ہوا کرے نا تو مصلی پہ بیٹھ کر کے دنیا نہ مانگا کرو، مصلی پہ بیٹھ کر کے بنگلے گاڑیاں نہ مانگا کرو، مصلی پہ بیٹھ کر کے صرف پروموشن نہ مانگا کرو، ترقی نہ مانگا کرو۔ میرے چچا اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو عافیت مانگا کرو، اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو سکون مانگا کرو، زندگی میں قرار مانگا کرو، کیونکہ جس کو عافیت مل گئی دنیا کی ساری خیر اور بھلائی اس کو نصیب ہو گئی۔ کہ میں آخری بات میں نے کہا نا کہ ہم لوگ، میرے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا، ہم لوگ کا دیکھو کتنی نعمتیں ہم پر اللہ نے فرمائی نا، لیکن زندگی میں سکون نہیں، عافیت نہیں نا، تو ہمیں کبھی سکون نصیب ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہم صرف دوسروں کو دیکھ دیکھ کہ یہ تو فلاں ہم سے اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا ترقی کر گیا، ہم جہاں تھے وہیں رہ گئے وغیرہ وغیرہ، ہم اسی میں پڑے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے الجھے رہتے ہیں، زندگی میں سکون نہیں ہے۔ جبکہ اگر ہم غور کریں نا، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اگر اللہ کی نعمتیں تم شمار کرنے بیٹھو نا تو کہہ رہو کہ اللہ نے مجھے کیا دیا، میں کس بات پہ شکر ادا کروں؟ نادانو، تم اللہ کی نعمتوں کا، اگر جو کچھ اللہ نے تم پر انعام کیا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کا اگر شمار کرنے بیٹھو نا، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر پاؤ گے، گن بھی نہیں پاؤ گے، اتنی نعمتیں۔
کسی نے کہا کہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اس لیے گن نہیں پاؤ گے، اور ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے نعمتیں نہ گن پانے کا، کیونکہ نعمتوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ نعمت ہے کیا، اس لیے ہم جب جانتے ہی نہیں تو گن کیسے پائے۔ مثلا ہمارے منہ میں ایک تھوک بنتا ہے، یار اس تھوک کی کیا قدر، گٹکا پان کیا وہاں تھوک کیا، جہاں تہاں تھوکتے پھر رہے، لیکن یہ تھوک اتنی بڑی نعمت ہے نا، اگر یہ لعاب یہ تھوک بننا بند ہو جائے تو انسان کی زندگی جہنم، نہ وہ بات نہ وہ کھانا کھا سکتا، اور اگر کسی طرح سے نرم غذائیں کھا بھی لے گا نا، کھانا پیٹ میں جا کر کے اس وقت ہضم ہوتا ہے جب اس کے ساتھ لعاب ملتا۔ اس لیے میرے حضور نے فرمایا، چونکہ ہم لوگ سنت رسول کو اور حضور کے فرمان کو صرف ایک دینی معاملہ سمجھ کر کے چوم کے سائیڈ رکھ دیتے ہیں، لیکن میرے حضور کے ایک ایک فرمان میں ہزار حکمتیں ہیں، اس میں ہماری صحت کے راز چھپے ہوئے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا کھانا کھایا کرو تو چبا چبا کر کے کھایا کرو، کیونکہ جتنا کھاؤ گے جتنا چباؤ گے اتنا اس میں لعاب ملے گا، اور اتنا جلدی وہ پیٹ میں جا کر کے، اگر لعاب نہ بنے نا کھانا ہضم ہو ہی نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتے۔ بھوک اتنی بڑی نعمت ہے نا، اگر یہ نہ بنے میرے بھائی آپ کی زندگی جہنم بن جائے، منہ سوکھ جائے۔ پیشاب، ابھی اللہ نے صحت دیا، پانی پیتے ہیں، کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، سب کچھ کھاتے پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے بعد پیشاب لگتا ہے، جا کر کے فریش ہو کر کے آتے ہیں، سمجھتے کیا ہے؟ کبھی ہم نے الحمدللہ پیشاب پڑنے کے بعد نہیں پڑھا، کبھی ہم اللہ کی اس کو پیشاب کو اللہ کی نعمت نہیں سمجھتے ہیں، لیکن آپ اس بندے سے جا کے پوچھیے جس کا پیشاب اور پاخانہ بند ہو۔ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بندہ گیا، بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ والوں کی باتیں بھی نا بڑی سادہ ہوتی لیکن اس میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ نہیں پاتا۔ تو بزرگ کے پاس گیا وہ بندہ، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو بابا نے کہا ٹھیک ہے، جا تو ہگتا موتتا رہے، معاف کیجیے گا، ایسے ہی بابا تھے، سادہ انداز میں کہہ دیا جا تو ہگتا موتتا رہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، یہ کون سی دعا ہے؟ میں اتنے شان و شوکت کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آیا اور اتنی عقیدت لے کر کے آیا، آپ سے دعا لینے آیا، میں دعا مانگ رہا ہوں، آپ کہہ رہے کہ جاؤ ہگتا موتتا رہے، یہ کون سی دعا ہے؟ بابا کو غصہ ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جان مت ہگ، اتنا کہا نا، اور یہ غصے سے واپس ہوا اور پیشاب پاخانہ بند، پیشاب پاخانہ بند ہو گیا۔ پیشاب پاخانہ بند ہوا، بہت سارے ڈاکٹروں کو، اطباء کو بلایا، بڑا علاج کروایا، لیکن کوئی حل نہیں ہوتا۔ اب یہ بستر پہ پڑا چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے، نہ ہوا خارج ہو رہی ہے، نہ پیشاب ہو رہا ہے، نہ پاخانہ ہو رہا ہے، پیٹ پھولتا جا رہا ہے، بڑا تڑپ رہا ہے۔ کسی نے کہا لگتا ہے اسی بزرگ کی بد دعا لگ گئی، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ لوگوں نے جا کر کے بڑی منت سماجت کر کے بزرگ کو بلا کر کے لائے دربار میں، اور بادشاہ نے بڑی منت سماجت کی، بڑی معافی مانگی اور کہا کہ حضور کرم کریں اور میرا علاج کریں۔ آپ نے فرمایا میں تیرا علاج کر دوں گا، لیکن تو مجھے دے گا کیا؟ اس نے کہا آدھی سلطنت آپ کے نام کر دوں۔ کہا ٹھیک ہے، جا پیشاب کرنے جا، ٹوائلٹ جا، تیرا فریش ہو جائے گا۔ وہ گیا بندہ اور پیشاب ہو گیا، فریش ہو کر کے آیا نا، بڑی سکون کی سانس لے کر کے بولا حضور اب آپ تخت پہ بیٹھیے، میں نیچے بیٹھوں گا، اس سلطنت کے آپ بادشاہ ہیں۔ بزرگ تخت کے پاس گئے اور ٹھوکر ماری، کہا اس سلطنت کو لے کر کے میں کیا کروں گا جس کی قیمت پیشاب کے چند ٹرے ہیں؟ اس سلطنت کو لے کر کے میں کیا کروں گا جس کی قیمت پیشاب کے چند قطرے ہیں؟ اس سلطنت کو میں کیا کروں گا؟ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے، خیر ٹائم زیادہ ہو گیا، بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہم پر انعام کیا نا، اس کو کبھی آپ محسوس کیجئے، اللہ کی قسم آپ کے دل کو بڑا سکون ملے گا اور آپ دل سے بولیں گے الحمدللہ۔ لیکن اگر ہم نے نعمتوں کو محسوس نہیں کیا، اپنی صحت کو نعمت نہیں سمجھا اور تمام طرح کے اللہ کے انعامات کو محسوس نہیں کیا، آپ زندگی بھر بھاگتے رہیں، دوڑتے رہیں، الجھنوں میں پڑے رہیں گے، لیکن آپ کو کبھی سکون نہیں
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اللہ سے جب بھی مانگا کریں خیر اور عافیت مانگا کریں، وما علینا الا